اسلام بیٹھ جاؤ، اسلام بیٹھ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اس کو آگے کرو. حاضرین آگے ہو جاؤ. کرام، بڑی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں اور سورج اپنی تمازت برسا رہا ہے، آپ پر تجربے کر رہا ہے، لیکن یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے دل میں ابھی میں سوچ رہا تھا کہ میں اور کچھ ہوں نہ ہوں، لیکن اپنے بچپن سے آج تک روحانیت کا طالب علم ہوں. اور جن کے عرس میں آج آپ حاضر ہیں، انہی کی گود میں پرورش پائی. دعویٰ کوئی بھی نہیں، آج بھی ان کا کتا کہلانے کا مستحق ہو جاؤں تو بڑی بات ہے. اور جب کوئی آپ میں سے کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی عزیز، کوئی ماں، بہن، بیٹی، آپ لوگ تشریف لاتے ہیں تو میری ایک ہی دعا ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوتی ہے اور حضور کلندر زمان کے دربار پاک میں التجا ہوتا ہے. کیا بات ہے کہ اگر کوئی خالی چلا گیا تو تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. کیا بات ہے. یقین مانے، میرا دل کرتا ہے میں سر سجدے میں رکھوں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں، مولا کریم تجھ کو اپنے محبوب کریم کے رخ تاباں کا صدقہ اور اپنے پیارے ولی کے دامن کا صدقہ آج خالی کوئی بھی نہ جائے، اور اس وقت تک سر نہ اٹھاؤں جب تک کہ استجابت کا پروانہ نہ مل جائے یا موت نہ آ جائے. رب کعبہ کی قسم یہ میری تمنا ہے. میں خدمت گزار ہوں، میں نوکر ہوں، اور میرے بیٹے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے خدمت گزار ہیں. حبیب الرحمان ہوں یا ارشد ہوں یا عزیز الرحمان ہوں، ہم ہر اس دوست کے اور عزیز کے خدمت گزار ہیں جس کے دل کے ظرف میں ان کی محبتوں کا نور بھرا ہے. یہ میرے اپنے ذاتی جذبات ہیں جو پیش کرتے ہوئے حضرت علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اے درد عشق ہے گوہر تابدار تو، نہ محرموں میں دیکھنا ہو آشکار تو. لیکن یہاں نامحرم کوئی نہیں ہے، آپ محبت کے اسرار سے محرم لوگ ہیں جنہوں نے صدیوں وفا کی ہے. آپ میں سے کو بچہ اٹھ کے کہتا میرے دادا جان یہاں آیا کرتے تھے. کوئی بزرگ تشریف لاتے ہیں کہتے میں سینسا سے آیا ہوں، میرے والد صاحب یہاں کے وہ تھے. کوئی کہتا میں کلر سیدہ سے آیا ہوں، میری پشتیں یہاں کے غلام ہیں. تو جی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کا واسطہ دے کر اللہ کے حضور میں ہم فیضان کرم مانگیں. طالب علم کی حیثیت میں میں نے کوشش کی پروفیسوریل سٹیٹس کو الگ رکھ کے، پی ایچ ڈیز اور ان چیزوں کو الگ رکھ کے، ایم ایز اور ماسٹر ڈگریز کو الگ رکھ کے کوشش یہ کی ہے کہ روحانیت کے ان اسرار تک رسائی حاصل کی جائے کہ جو ہمارے گھر کا سرمایہ رہے. اس میں رب نے کتنی کامیابی دی
یہ ایک چیپٹر ہے بڑا خوبصورت اور بڑا حسین. اگر مجھے رب نے توفیق بخشی تو میں اس پر ضرور لکھوں گا. لیکن آج کے لیے اور جس طرح میری پالیسی رہی ہے کہ ہر میٹنگ میں ہر محفل میں کوئی نہ کوئی ٹاپک ایسا بیان کرنا جو دوستوں کے ایک سٹیپ فارورڈ لے جائے. اور اگر کوئی محقق، کوئی ریسرچر، کوئی صاحب تحقیق اور صاحب دل اس کی سیکوینسنگ کرے، یعنی جوڑے آپ نے ایک چین بنتا ہے نا، کڑیاں جوڑتے جائیں تو ایک پورا ایک چین بن جاتا ہے، اور جہاں تک آپ چاہیں اس کے فاصلے بڑھاتے جائیں، کڑی در کڑی بات جڑ کر کسی نہ کسی نتیجے کو حاصل کریں. آج کی اس محفل کا میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر بات کی جائے، تو حضرت رضوی صاحب قبلہ نے کدھر گئے سید سجاد شاہ صاحب میرے کلاس فیلو، میں نے کہا چلیں اس سے دو باتیں سن لیتے ہیں، کیونکہ بڑا عرصہ ہوا ملے بھی نہیں. جب داڑھی تھی نہیں اس وقت ملاقات ہوئی تھی، جب سفید ہو چکی پھر دوسری ملاقات ہوئی. تو بڑے پیارے دوست ہیں میرے، کالج میں ہم بڑے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے. تو رضوی صاحب میرے برادر کریم حضرت سید خضر یاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کے ہیں، تو وہ محبتیں تازہ ہو جاتی ہیں. سیکوینسنگ کے لیے یعنی آج کی گفتگو میں آپ کتنے قدم آگے بڑھتے ہیں یہ طے کرنا، یہ آپ کا کام. اپنے آپ سے پوچھنا کہ میں نے کچھ کیا، یہ میرا کام. تو حضرت رضوی صاحب نے ایک نکتہ یہ دیا کہ گندے برتن میں کوئی دودھ نہیں ڈالا کرتا، گندے برتن میں کوئی حلال رزق نہیں ڈالا کرتا، گندے برتن میں کوئی ایڈیبل آئٹم نہیں ڈالا کرتا جس کو کھایا جا سکے. اس لیے برتن کا صاف کرنا. اب یہ برتن ہے کیا؟ کوشچن ہے نا. اب ہم 21ویں صدی میں آج کا چیلنجر اپنا سوال نامہ اٹھائے، ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اے بزم اولیاء کے لوگوں آ کر جواب دو. حاضر ہیں؟ لاؤ اپنے سوال، تم کوشچن لاؤ، ہم جواب دیں گے. اور جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہے، انشاءاللہ علمی انداز میں جواب دیں گے. سیٹسفیکٹری نہ ہو رسپونڈ کرو. سیٹسفیکشن تک لے جانے کے پابند ہیں. ٹھیک ہے جناب؟ بالکل صحیح. تو ہم جب بزم اولیاء میں آتے ہیں، اولیاء سب کے ہوتے ہیں، اولیاء سب کی کامن پراپرٹی ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ خط سرکار اوتر شریف جو ہیں وہ صرف حبیب الرحمان کے دادا یا عبدالغنی کے دادا ہیں. سب کے ہیں، آپ سب کے ہیں. آپ نے پیار کے جو ہسٹری لکھی ہے نا، وہ شاید میں نے اور حبیب الرحمان نے نہ لکھی ہو یا نہ لکھ سکے. آپ کی تاریخ کی جو تاریخ محبت ہے وہ فرشتوں نے لکھی ہوگی، ان کے ریکارڈ سے ملے گی. اس لیے اولیاء سب کے. اس پریمبل سے، اس پریمس سے آپ اپنی گفتگو کو شروع کریں کہ اولیاء جو ہیں سب کی کامن پراپرٹی ہے. لہٰذا اس سرزمین پر جس نے قدم اٹھا سرکار اوتر شریف کے فیضان کا مستحق ہے. اس میں کوئی مناپلی نہیں ہے اور اس میں کوئی اجارہ داری نہیں ہے. کوئی نہیں کلیم کر سکتا، نہ میں نہ کوئی اور، کہ جی فیضان سے میرا ہی حصہ ہے، سب کا. اب جب کہ آج کا چیلنجر اپنا پہلا کوشچن لے کے آیا کہ جناب یہ جسے پانڈا آپ کہتے ہیں میاں صاحب کی بولی میں، یہ پانڈا کیا چیز ہوتی ہے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں پانڈا جسم ہوتا ہے، پانڈا دماغ ہوتا ہے، پانڈا ایموشن ہوتا ہے، پانڈا روح. اب آپ کے لیے ایک روڈ میپ کا تعین ہو گیا. یہ چونکہ اس پر میں کبھی بول چکا ہوں نا، اس لیے ٹرمز آپ کے لیے نئی نہیں. جن دوستوں کے لیے یہ ٹرمز نئی ہو
ان سے میں درخواست کروں گا کہ میری پچھلی اسپیچز انٹرنیٹ پر بھی آپ کو مل سکتی ہے، اور اپنے جو دربار شریف کا ریکارڈ ہے وہاں سے بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ اگر انسان کے برتن کی تدریج کی جائے، اس کے مدارج کا تعین کیا جائے، تو پہلا درجہ باڈی کا ہے، دوسرا درجہ دماغ کا ہے، تیسرا درجہ ایموشن کا ہے، چوتھا درجہ روح کا ہے۔ گویا جب ہم نے برتن کی صفائی شروع کرنی ہے تو ہمارے پاس ایسا کمپیکٹ اور ایسا جامع، ایسا کمپریہنسو فارمولہ چاہیے کہ جو باڈی کو بھی پیوریفائی کرے، مائنڈ ذہن کو بھی، انٹلیکٹ کو بھی پیوریفائی کرے، ایموشن کو بھی پیوریفائی کرے، اور سول کو بھی پیوریفائی کرے۔ اب آپ سے پوچھا جائے ولایت کیا ہے؟ آج کا چیلنجر سوال کرے گا، ٹھیک ہے نا، کوشچن آنسر، اس کو کہتے ہیں کیٹیکزم۔ یہ رضا سے کیا کیٹیکزم، سوال کرنا جواب لینا، سوال کرنا جواب لینا۔ قال اقولو، عربی زبان والے جب فن مناظرہ پر کوئی کتاب لکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں قال، اس نے یہ کہا، اقولو، میں یہ کہتا ہوں۔ دس از کیٹیکزم۔ کیٹیکزم یہ ہے سوال کرو جواب لو، سوال کرو جواب لو۔ اب ہمارے پاس پہلا سوال، اس کا جواب یہ نکلا کہ میاں پانڈا ولی اللہ تے پانڈا تک کے پاندے خیر و ضرور، یہ پانڈا کیا چیز ہے؟ حضرت علامہ نے آپ کو بڑے خوبصورت اور پیارے انداز میں بلبلے عطر شریف نے یہ لقب میرے طرف سے قبول کریں، اور یہ میں کہوں گا میرے عزت کریم کی طرف سے قبول کریں۔ انہوں نے جناب پانڈا کا لفظ استعمال کیا، تو پانڈا کا تعین آپ نے یہ کیا کہ باڈی، ذہن، مائنڈ یا انٹلیکٹ کہہ لیں آپ آسانی کے لیے، اور ایموشن اور سول، ان چار چیزوں کو پیوریفائی کرنے تو ولایت بنتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پہلا بیریئر باڈی کا ہے، دوسرا بیریئر ذہن کا ہے، تیسرا بیریئر ایموشن کا ہے، چوتھا بیریئر سول کا۔ کیا بات ہے۔ اب ان چاروں بیریئر سے گزرنے کے لیے آپ کو ویزا چاہیے نا۔ اگر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ایئرپورٹ کی انٹیلیجنس سے واسطہ پڑتا ہے تو آپ حیران نہیں ہوتے، اور FIA سے واسطہ پڑتا ہے آپ حیران نہیں ہوتے، اور ایئر لائنس کے آفس کے پاس جا کر اپنی کلیئرنس آپ لیتے ہیں، تو یہ سارا کچھ آپ کیوں کرتے ہیں؟ جس سفر پر میں جا رہا ہوں اس کے پری ریکویزٹس میرے پاس پورے ہیں، تو اس سفر کی پری ریکویزٹس کیا کیا ہے؟ یعنی ہم نے کیا کرنا ہے؟ باڈی کو پیوریفائی، کیا کرنا ہے؟ انٹلیکٹ کو پیوریفائی، یعنی ذہن کو پیوریفائی، کیا کرنا ہے؟ جذبوں کو ادھیڑ کے پھاڑ کے چیر کے دیکھنا کہ تمہاری ویٹیج کیا بنتی ہے میری زندگی میں، اور اس کے بعد چوتھی سطح پر جب روح کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو روح کی پیوریفیکیشن کیسے کریں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس ٹاپک کو لیتے ہیں، ہمیں ذہن کہاں ہے؟ پتہ نہیں کدھر ہے۔ کسی نے کبھی دیکھا کسی کے ذہن میں ہرے رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہو کہیں جا رہا ہو؟ وہ ان اپروچیبل ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، غیر محسوس ہے، اس کی قوتیں غیر محسوس ہے۔ بیٹھا میں جہاں پہ ہوں سوچتا ہوں امریکہ کی ہوں، کیا میں یہاں سے امریکہ کو کیچ کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ بیٹھا میں جہاں پہ ہوں اور میں حضرت میاں صاحب کا کلام سن رہا ہوں، کیا میں ان کے دور کو کیچ کر سکتا ہوں؟ بیٹھا میں جہاں پہ ہوں اور قیامت کی بات کر رہا ہوں، کیا آتے زمانوں کو کیچ کر سکتا ہوں؟ یہ کس کی قوتیں ہیں؟ مائنڈ کی ہیں، لیکن انسان کی دسترس سے باہر، مائنڈ کو الگ رکھتا ہوں۔ ایموشن، کسی نے کبھی دیکھا ہے کہ غصے کا کے جواب میں کوئی غصہ کھڑا ہو اور دونوں غصے آپس میں لڑ رہے ہیں؟ وہ بندے پیڑنے کے تکے ہوئے، غصے پیڑنے کے تکے ہوئے۔ اسد کو لڑتے ہوئے اسد سے دیکھا ہے کبھی؟ بندے لڑ رہے ہوں گے، اسد سے لڑ رہا ہوگا لیکن بندوق کی صورت میں، غصہ غصے سے لڑ رہا ہوگا لیکن بندوق کی صورت میں، فیئر کو دیکھ رہا ہوگا، خوف کو دیکھ رہا ہوگا لیکن بندوق کی صورت میں، اور روح تو پتہ ہی نہیں چلتا آتی کہاں سے ہے جاتی کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کیٹیگریز جن کا تعین ہم نے کیا ہے، ان کیٹیگریز میں سے 3 تو ہمارے لیے ان ایکسیسیبل ہیں، ان تک ہماری دسترس نہیں ہے، ان تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ ایک آگے ہمارے چڑھ گیا، کلا لگی گیا نا، کیا؟ باڈی، ٹھیک ہے، ہم نے باڈی کو کیچ کرنا ہے،
مائنڈ ہے تو باڈی میں کلا لبا کرے تو مجاہد ملت بولو نہیں ہو مجاہد یہ جڑے اور بولو گل سمجھو سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ سپیچ لے کے جانا اور پوری دنیا کے انٹلیکچوئلز کے سامنے رکھنا اور کہنا یہ تشریف کا پیغام ہے اور پھر دیکھنا اگر اس کے اندر روح انسانیت ہوئی اور تڑپے نا تو مجھے گلا کرنا تو کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کے قابو آ گیا کیا باڈی اگر مائنڈ ہے تو باڈی میں ہے ذہن ہے تو باڈی میں ہے جذبے ہیں تو باڈی میں ہے جذبوں کی تشریح میں غصہ ہے تو باڈی میں ہے حسد ہے تو باڈی میں ہے تکبر ہے تو باڈی میں ہے فیئر ہے تو باڈی میں ہے انتقام ہے تو باڈی میں ہے ٹھیک ہے یہ ایموشنل لیول کی بات ہو رہی ہے سول جو رب کریم نے فرمایا تھا کہ جب میں نے آدم کی تخلیق کر لی تو اپنی روح اس میں ڈالی وہ بھی اسی باڈی ہے باڈی تو کیا چیز ہے جذبے تیرے اندر فکر کی پروازیں تیرے اندر اور رب تیرے اندر تو تجھے کیوں نہ کیچ کر لیں تو گویا آج ہم نے جو اس سارے فارمولے کی ڈسکشن کی جو پروگریس کی ہے اس وقت تک وہ یہ ہے کہ باڈی کو کیچ کریں تو جناب بزرگوں کی بارگاہ میں چلے گئے باڈی کو کیچ کر لیا لیکن کوئی ایسی چیز بھی ہے باڈی میں کہ جو باڈی کو الائیو رکھے ہوئے ہے جو باڈی کو زندہ رکھے ہوئے ہے جو باڈی کو انلائیون کرتی ہے حیات بخش ہے سارے لفظ لا رہا ہوں تاکہ جب آپ کسی بھی لینگویج میں بات کرنا چاہیں تو آپ کے الفاظ کا ایک خوبصورت ایک پیجنٹ موجود ہے ہاں رنگ رنگ کے الفاظ آپ کے سامنے سجے ہوئے جس جگہ پر کوئی چیز رنگ رنگ کی صورتوں میں سجے اس کو پیجنٹ ہے تو الفاظ کا پیجنٹ آپ کے سامنے سجا ہوا ہو اور آپ باڈی کو ٹیکل کرنے لگے ہیں منزل ہماری خدا ہے کوشچن لے کے آئے پوچھنے والا پوچھتا ہے اے بزم ولایت کے لوگوں تم نے کہاں جانا ہے ہم نے کہا خدا تک جانا ہے آئے کہاں سے ہو چیلنجر کا سوال آئے کہاں سے ہو خدا کی طرف سے آئے بارگاہ خدا سے آئے ہیں بارگاہ خدا سے آئے ہیں اس کی دنیا میں آئے ہیں واپس خدا تک جانا ہے روٹ کا تعین کیا تو باڈی سارے چیز کی حامل نکلی ساری چیز کی کیریئر نکلی باڈی پر ہم نے کوشچن کر دیا کہ اب تو اپنے اسرار بتا آ کے کھڑی ہو جا کس کے سامنے ہمارے عارفین کے سامنے امام العارفین کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا حضرت شیر خدا کے دربار میں آ کر کھڑی ہو اپنی باڈی کو میں نے پیش کر دیا آپ نے پیش کر دیا چشتی نقشبندی سہروردی قادری یہ تمہارے ٹائٹلز ہم تب مانیں گے کہ تم اپنا فارمولہ بتاؤ نا کیا بات ہے تم دنیا کو چینج کرنے کی بات کرتے ہو تم نگاہوں سے تقدیر بدلنے کی بات کرتے ہو تم انسان کو خدا تک پہنچانے کی بات کرتے ہو تم ان روٹس کے شاہ سوار ہو تم اپنی پروازوں کی بات کرتے ہو تو خدا سے نیچے سوچتے نہیں ہو لامکان کی بات کرتے ہو تحت الثری کی بات کرتے ہو اور سدرا کی بات کرتے ہو سدرۃ المنتہیٰ کی بات کرتے ہو تم اپنا فارمولہ دو کیونکہ اب 21st سینچری ہے آج کل چیلنجر آسمانی سے مانتا نہیں ہے بات تم اپنا فارمولہ دو ہم کہتے ہیں میاں ہمارے بزرگ ہمیں بہت کچھ دیکھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جوابوں کی کمی نہیں ہوگی جناب شیر خدا ایک چیلنجر آ گیا ہوا ہے ہمارے اس کا سوال یہ ہے کہ تم اپنا فارمولہ دو تمہارے ایک لفظوں میں ایک جملے میں دوں عرض کی حضور اگر ہو جائے تو بڑا اچھا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ربہ مفعول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا اور ہم نے کہا حضور اس کو اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو بات کیا بنے گی نفس کہاں ہے یہ کیا چیز ہے ہاں اس باڈی میں ہم نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا کوئی چیز بطور نفس نظر نہیں آئی ہاں آپ نے اور سمپلیفائی کر دیا اور علماء نے اس کو یوں پڑھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کہ جس نے اپنے سانس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا حضرت
سرکار باشید بستانی کے مرید سلطان محمود غزنوی کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذات گرامی، آپ کی بارگاہ میں معاشر حضور، ہم نے ساری محنت کر کے ایک لفظ نفس کو ٹریس کیا ہے، اس کی ویٹیج جناب کے نزدیک کیا بنتی ہے؟ ہم اس کو اپنی زندگی میں اینالائز کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں گائیڈ کریں۔ فرمایا ہر نفس ایک زندگی ہے، ہر نفس ایک زندگی ہے۔ ایک دن میں کتنے سانس لیتے ہو؟ 1,24,000۔ گویا ایک دن میں 1,24,000 زندگیاں ہیں۔ اس کا آنا زندگی کا آنا ہے، اس کا جانا زندگی کا جانا ہے۔ اور کوئی بات سمجھ آئے یا نہ آئے تو اتنا تو سب کو پتا ہے نا، سانس آتا ہے تو زندگی آتی ہے، سانس جاتا ہے تو زندگی جاتی ہے۔ اگر سانس کے آنے کا نام زندگی کا آنا ہے اور سانس کے جانے کا نام زندگی کا جانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر سانس ایک کمپلیٹ زندگی ہے۔ اگر ایک دن میں 1,24,000 سانسیں ہیں تو ایک دن میں 1,24,000 زندگیاں ہیں۔ لیکن بزم ولایت سے ذرا آگے چلے، کہا جناب ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اس سانس میں بہت کچھ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ فرمایا جی بالکل ہے، یہ ناک کا فنکشن ہے، یہ پھیپھڑوں کا فنکشن ہے، یہ بریتھ کا فنکشن ہے، یہ ریسپیریشن کا فنکشن ہے، یہ تنفس کا فنکشن ہے۔ بہت الفاظ ہیں کافی، یہ تنفس کا فنکشن ہے۔ ایک اور فنکشن بھی ہے، یہ والنٹری ہے، اجنا آپ کو کری کے نہیں، چاہو تو سانس کے لو، چاہو تو سانس کوئی دیر ہے بند کری کے لو، یہ والنٹری ہے یعنی اختیاری ہے، آپ خود کر سکتے۔ ان والنٹری ایکشنز بھی تو وہی ہوتے ہیں نا جو انسان کے اختیار میں نہ ہو۔ آپ سے کہا جائے دل کو بند کرے کریں سو، ہاں دل بند سب کچھ بند، ٹھیک ہے۔ پوچھا اس کی تعداد کتنی ہے ایک دن میں اور رات میں؟ سبق دے رہا ہوں، آج آپ نے بزم ولایت کے کچھ تالے کھول لیں جی۔ کتنی بیٹس ہیں ایک دن کی؟ کتنی بیٹس ہیں ایک دن کی؟ 60,000، ٹھیک ہے، 60,000۔ اچھا جناب سوری، میں جو بیٹس جو بریتھ کی جو بتا گیا وہ میں نے کتنی بتائی تھی؟ 1,24,000 نہیں، اس کو کریکٹ کر، یہ ٹوٹل 24,000، ٹوٹل 24,000، یہ ذرا کریکشن کر، کیونکہ گفتگو میں بعض اوقات انسان کا ذہن سلپ بھی کرتا ہے۔ الحمدللہ کہ میں اپنی کریکشن خود آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس کو کریکٹ کر لیجیے۔ 24,000۔ اب ہارٹ بیٹ کو شمار کیا جو انوالنٹری ایکشن ہے، جو یہ اپنے طور پہ چل رہا ہے اور وہ اپنے طور پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس سے انڈیپینڈنٹ ہے، یہ اس سے انڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے اپنے طور پہ چل رہے ہیں۔ وہ 24,000 ہے اور یہ کتنا ہے؟ 60,000۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کا کوئی پوائنٹ ایسا بھی ہے جس پر ان کا جنکشن ہوتا ہو، جس پر یہ ملتے ہوں؟ جی بالکل ہے، یہی چیز ہے جو بزم ولایت میں سیکھنے کی ہے۔ عروۃ الوثقیٰ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ خام خواہ لطائف کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، دو ہی لطیفے ہیں، ایک لطیفہ نفس ہے یعنی ذہن، اور ایک لطیفہ قلب ہے، دونوں کو آپس میں کوارڈینیٹ کر دو، ولایت کا روٹ کھلا، ٹھیک ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی وہ فرما رہے ہیں، حضرت عروۃ الوثقیٰ خواجہ محمد معصوم یہ فرما رہے ہیں اب ان کی کوارڈینیشن کیسے ہو؟ جتنے بھی دوست یہاں تشریف فرما ہے، کسی سے پوچھو کہ جی آپ روحانیت پر، میں نے آپ سارے جتنے دوست تشریف لائے ہر کے ذہن میں سوال ہوں کہ جناب کیا روحانیت کٹساں صحت ہی ٹھیک کوئی نہیں،
یہ سوال جینوین ہے، یہ سوال بڑا جینوین ہے. کچھ صحت ہی ٹھیک نہیں، باڈی ٹھیک نہیں، تو روحانیت کی بات تو بعد میں آتی ہے. کوئی ایسا فارمولہ دو جو باڈی کو پہلے ٹھیک کرے. باڈی ٹھیک ہوگی تو اگلا سفر شروع ہوگا. اب باڈی سے پوچھا تو کیوں بیمار ہوتی ہے جناب؟ آج کے چیلنجر کے سوال لے کے چل رہا ہوں. باڈی، وائی ڈز اے باڈی گیٹ ڈیزیزڈ؟ بیمار کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یا غلط غذا کھائی، پوائنٹس نوٹ کر دیں، یا غلط غذا کھائی تو بیمار ہو گیا، یا سوچا پیسہ ایک کوئی نہیں کارش گزارا کو تو کرا. یہ باڈی کا کام ہے یا ذہن کا کام ہے؟ ذہن کا کام ہے. ذہن سوچ رہا ہے کہ کھانا کہاں سے لاؤ، شب اخد نماز بربندم چہ خورد بامداد فرزندم، کہ جب میں رات کو نیت باندھتا ہوں نماز کی، خیال آتا ہے کل میرا بیٹا کیا کھائے گا. اس کا مطلب ہے کہ باڈی کے اوپر ٹینشن کریٹ کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ذہن ہے. اور ٹینشن بیماری کی ماں ہے. 99% بیماریاں ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. ٹینشن کا علاج آج بتانے لگا. اس کے بعد جناب فلاں بندے نے میرے دادا کو مارا تھا، گرا جے چینا، اس نے خاندان جے زندہ ہے، کیوں؟ بڑی غیرت گزر گئی ہے. کشتہ ستم تری غیرت کو کیا ہوا؟ تو کہیں سے کسی روح کی صدا آتی ہے، او غیرت مند بیٹے اٹھو اور اس کو تہو بالا کر کے رکھ دو. کیا ہے؟ جذبۂ انتقام. جی کہیں سے کسی انسیکٹ کی آواز آتی ہے، انسیکٹ، کیڑا مکوڑا، حشرات الارض میں سے کوئی چیز، اس کی صدا آتی ہے. یہ رکھ کر ہے سب بڑے، میں کیا کر رہا ہوں؟ سانپ کا خوف ہے، کہیں سے کہاں سے آیا؟ جی آسمان پر بجلیاں کڑک رہی ہیں، وہ خدا نہ خواستہ یہ مجھ پر گر گئی، میرے گھر پہ گر گئی تو کیا قیامت برپا کر دے گی؟ یار چھپو اندر، باہر نہ کھلو، صبح کپڑے لائے باہر نہ نکلو، ہاں کریب اور کالی کٹوی رکھو جو بجلی کو بچ گئے. یہ کیا ہے؟ کوئی جذبے ہیں جو کہیں سے بول رہے ہیں. ان کی بولنے کی صدا کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کے گھر تک ان کا پیچھا کرنا ہے. یہ ایموشنل لیول ہے. اور جب خوف سانپ کا ہو تو، خوف بجلی کا ہو تو، خوف غربت کا ہو تو، خوف بیماری کا ہو تو، اور جسے کوئی خوف نہ ہو اسے موت کا ہو. اور دنیا کا سب سے بڑا خوف، سب سے بڑا فیئر ڈیتھ کا ہے. کون بندہ ہے جو اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچتا؟ کون بندہ ایسا ہے کہ جو اپنی موت کے بارے میں اور قبر کے بارے میں اور قبر کے اندر کے جو بچھو اور گنجے فرشتے ہیں علماء کرام سے ڈر لگتا نا، تو ان سے کون نہیں ڈرتا؟ یہ سارے ڈر اور ان کی واشز کہاں سے آ رہی ہیں؟ سیدھی باڈی کو افیکٹ کرتی ہیں. تو ساری بیماریاں یا تو مائنڈ کی دنیا سے آ رہی ہیں، یا ایموشن کی دنیا سے آ رہی ہیں، یا پھر دادا کو ٹی بی تھی مجھے بھی ٹی بی ہے، ٹرانسفر ہوئی باپ میں، اب مجھے ہے. اور جب جینیالوجیکل سٹڈی کی گئی، جینیٹکس کو پڑھا گیا، تو پتہ چلا گزشتہ 20 پشتوں سے یہ بیماری چلی آ رہی ہے. یہ بیماری اس کے عمل کا نتیجہ تو نہیں ہے، یہ بیچارہ تو بے قصور ہے. آج کا ٹی بی کا مریض اگر جینیٹیکلی مریض ہے، کنجینیٹلی مریض ہے، پیدائشی طور پر مریض ہے، تو قصور اس کا نہ ہوا، قصور کہیں اور ہے. سمجھاری بات کی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خوف، ٹاپک بڑے خوبصورت ہے اور ان کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ خوف جو پیدائش کے بعد سے جنم لیتے ہیں وہ بھی تمہاری زندگی میں، جو پیدائش سے پہلے جنم لے کے آئے ہیں وہ بھی تمہاری زندگی میں، پری نیچرل ڈیزیزز بھی تمہارے ہاں اور پوسٹ نیچرل ڈیزیزز بھی. اسد جی آپ کے الفاظ ہیں، پری نیچرل ڈیزیزز بھی تمہارے باڈی میں اور پوسٹ نیچرل ڈیزیزز بھی تمہاری باڈی میں. گل سمجھو. تو پیڑھی جہاں
بزرگی جہاں عزت کا مقام ہے وہاں نہایت خطرناک مرض بھی ہے، یہ بھی ایک مرض میں شامل کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اپنا بیٹا نا اس کی طبیعت تو میں نہیں کرنی ہے نا۔ تو الحمدللہ اب نتیجہ یہ نکلا کہ باڈی ڈیزیز کو انالائز کیا گیا، یا وہ خوراکوں کا نتیجہ نکلا، یا وہ اعمال کا نتیجہ نکلا، یا وہ کلیشز کا نتیجہ نکلا، یا وہ لڑائی جھگڑے کا نتیجہ نکلا، یا وہ خوفوں کا نتیجہ نکلا، یا پری نیٹل ایگزسٹنس میں کسی بیماری اور کسی جذبے کے وجود ہونے کا نتیجہ نکلا۔ ٹھیک ہے، جب یہ آگے تو ہم نے ایک سرا جو کیچ کیا تھا، حضرت شیر خدا فرما رہے تھے من عرفا نفسہ پر ایوارڈ ڈسکشن الگ، وہ بھی کسی دن تار چھڑیں گے۔ من عرفا نفسہ فقط عرفا ربہ، ایک ڈوری ہم نے وہاں سے پکڑی، ایک ڈوری ہم نے باڈی سے پوچھا بیمار کیوں ہوتے ہو؟ تو اس نے کہا بیمار ہونے کے اسباب یہ ہے۔ تو کہا کہ جب حضرت شیر خدا نے تمام مسائل کا حل یہ بتا دیا تو کیوں نہ اس کو کیچ کریں؟ آتا ہے تو زندگی آتی ہے، جاتا ہے تو زندگی جاتی ہے، خوفوں سمیت، جذبوں سمیت، بیماریوں سمیت، ہر چیز سمیت زندگی آتی ہے، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ اگر ایک ایکویشن ڈرا کی جائے کہ واٹ از لائف، آج کل چیلنجر سوال کرتا ہے، ہم کہتے ہیں لائف از بریتھ۔ اگر توفیق ہے تو سوال کو چیلنج کریں، سمجھ آ رہی ہے؟ لائف از بریتھ، وین لائف از بریتھ، اب بریتھ، پھر جب بریتھ کو لیا تو جناب والا بریتھ میں ہمیں دو قسمیں نظر آئی۔ یہاں سے آگے ایک بیریئر لگایا ہوا ہے حضرت علامہ رضوی صاحب نے، بریتھ کی قسمیں بتائیں، واٹ از بریتھ؟ کہا جناب بریتھ کی دو قسمیں ہیں، ایک سوئفٹ بریتھ یا کوئک بریتھ، ایک ریلیکسڈ بریتھ، ایک وہ بریتھ جو تیزی سے آتا ہے، ایک وہ بریتھ جو آرام سکون سے آتا ہے۔ جی تیزی والا بریتھ یہ چور ہے جو ہم نے پکڑنا ہے۔ کوئی بندہ جا رہا ہو، اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہو یا کلاڑی ہو یا کلاشنکوف ہو یا بندوق ہو یا تلوار ہو یا کوئی اور اوزار میں سے ہو، اور یوں کر رہا ہو، وہ کیا کرنے لگے ہو؟ نہ چھوڑنا۔ وہ کس کے لیے چھوڑنا؟ وہ چھوڑ گیا نا، بعد ہی دسیں آدمی آپ کو سانس تیرا تیز ہے، کیوں تیز ہے؟ کچھ کرنا چاہتے ہو، کوئی جذبہ زخمی ہوا ہے، کوئی ذہن کو ٹھیس لگی ہے، کہیں تمہاری غیرت جوش میں آئی ہے، تم تیز ہو گئے ہو، تمہارا بریتھ تیز ہو گیا ہے۔ جب آپ دوڑ رہے ہو 1 میل ریس کی، 1.5-2 میل ریس کی، آپ کا سانس تیز ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے حرکت کی۔ اور پھر تیسری چیز کہ کبھی آپ کو لیٹے لیٹے آپ کا سانس کیوں پھول جاتا ہے؟ جب آپ ان جذبوں کے بارے میں جو زخمی کرتے ہیں ان کو محسوس کرتے ہوئے آپ کا سانس تیز ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کو انالائز کیا گیا تو سانس کو تیز کرنے والی 3 وجوہات نکلی۔ اس پر جب انالیسس کیا گیا کہ ایک سانس تیز، ایک سانس پرسکون، ایک جو تیز سانس ہے اس کے اسباب اور جو سانس ریلیکس ہے اس کے اسباب، ہم نے سانس کا تجزیہ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ کیا ہوگا؟ اب جناب ہم نے یہ تجزیہ کرنا، ایک سانس تیز ہونے کی 3 صورتیں، میری تحقیق کے مطابق 3 صورتیں۔ صورت اولا امیٹیشن، نقالی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، دوران جملہ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا بریتھ نیچرل ہوتا ہے، پوری باڈی اس کی سانس لے رہی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایمبریونک بریدنگ، ایمبریو کا سانس لینا، ٹھیک ہے، فل باڈی بریدنگ، اور آسان ترجمہ کر لیں پورے بدن کا سانس لینا، تنفس بدنی، ٹھیک ہو گیا، فل باڈی بریدنگ وہ بچہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ ماں کس طرح سانس لے رہی ہے، باپ کس طرح سانس لے رہا ہوتا ہے، اور بہن بھائی کس طرح سانس لے رہے ہوتے ہیں، جن کی گود میں بچہ کھیل رہا ہوتا ہے وہ کس طرح سانس لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو امیٹیٹ کرتا ہے،
इमिटेट करने का मतलब नकल करना, नकल करना मतलब कॉपी करना, तो अन्य सेंटरिश नहीं, घर में, ठीक है। अब इमिटेशन पहला फैक्टर है जो बच्चे की नेचुरल ब्रेथ को अननेचुरल बना देगा, बच्चे के नेचुरल ब्रेथ को रैपिड कर देगा। सांस की पहली अनार्की, सांस की पहली एनोमली और सांस की पहली स्टेज कि जिस पर ब्रेथ जो है, ख़ास तौर पर वो लोग जो दमे के मरीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो टीबी के मरीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो लंग्स के मरीज़ हैं, ये उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। और ख़ास तौर पर वो कि जो स्ट्रेस के मरीज़ हैं, ख़ास तौर पर वो जिनको अक्सर ब्रेथ तेज़ होने और हार्ट अटैक की बीमारी होती है, उनके इलाज की बात सामने साथ ही। इमिटेशन, बच्चा नेचुरल ब्रेथ से अननेचुरल ब्रेथ की तरफ जो पहला स्टेप फॉरवर्ड करता है वो क्या है? बच्चे का इमिटेट करना, इमिटेशन ऑफ द रिलेटिव्स। नंबर 2, ब्रेथ को तेज करने के लिए दूसरी चीज पोस्चर। अगर आप यूं गर्दन झुका लें और सांस लेने की कोशिश करें, आपका सांस तेज नहीं हो सकेगा। अगर आप दौड़ना शुरू कर दें, आपका सांस तेज हो जाएगा। ये पोस्चर बैठने का था, वो पोस्चर रनिंग का है। पोस्चर बदलने से सांस की स्पीड बढ़ गई, ठीक है। आप सांस की स्पीड को पोस्चर के जरिए से बदल सकते हैं। यही वजह है कि जब आप किसी की बॉडी को हील करना चाहते हैं तो उसके पोस्चर्स को बदलें तो उसकी स्पीड रैपिड हो जाएगी। स्पीड रैपिड होने से उसके सांस की जो असल मूवमेंट है नेचुरल वापस आएगी और उसकी बीमारी की वजह से। तीसरा फैक्टर स्ट्रेस है जो आज का चोर है। फाइनेंशियल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, स्पिरिचुअल स्ट्रेस, ये सारे स्ट्रेसेस जमा होकर असर किस पे डालते हैं? इंसान की बॉडी पर। आपने जब स्ट्रेस को स्टडी करना शुरू किया तो ये 3 फैक्टर निकले। फैक्टर 1, नेचुरल टू अननेचुरल इमिटेशन। फैक्टर 2, नेचुरल टू अननेचुरल पोस्चर। फैक्टर 3, नेचुरल टू अननेचुरल स्ट्रेस। ठीक है, ठीक हो? गुफ्तगू क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है। अब जनाब आपने क्या करना है? हमने अपना जो टारगेट मुकर्रर किया था वो क्या था? बज़्म विलायत में है, खुदा की पहचान चाहिए। जहाँ जिसने हमें यहाँ पहुँचाया था, जिस तक हमने जाना है, कौन पहुँचाएंगे? वली पहुँचाएंगे, वली पहुँचाएंगे। वलियों से पूछ के हमने जहाँ तक सफ़र तय किया कि जनाब 4 लेवल्स, बॉडी लेवल, माइंड लेवल, इमोशनल लेवल, सोल लेवल, ब्रेथ लेवल, 2 ब्रेथ, क्विक ब्रेथ और रिलैक्स ब्रेथ। और क्विक ब्रेथ के फैक्टर्स, फैक्टर 1 इमिटेशन, फैक्टर 2 पोस्चर, फैक्टर 3 स्ट्रेस। यहाँ तक पहुँच गए जनाब। अब हम याद रखें कि हमने अल्लाह की तरफ जाना है। दौड़कर इंसान खुदा के पास पहुँच सकता है, ठीक है। दूसरों को कॉपी करके पहुँच सकता है इस तरह, जिसे दूसरा के साथ अल्लाह ताला तक पहुँचेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब पैसों के बारे में सोचेगा स्ट्रेस होगा, खुदा तक पहुँचेगा। जब खौफ के बारे में सोचेगा स्ट्रेस होगा, खुदा तक पहुँचेगा। तो खुदा ने तो वाज़ेह ऐलान कर दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। याद रखो, जो मेरे दोस्त हैं, दे आर नेवर स्ट्रेस्ड। ठीक है, तर्जुमा कर रहा हूँ, उलमा का तर्जुमा अपनीगा, मैं अपना तर्जुमा कर रहा हूँ कि जो अल्लाह के दोस्त हैं, फ्रेंड्स ऑफ गॉड आर नेवर स्ट्रेस्ड, फ्रेंड्स ऑफ गॉड आर नेवर अफ्रेड, फ्रेंड्स ऑफ गॉड आर नेवर फ्राइटेंड। ठीक है, क्यों? ये स्ट्रेस के चक्कर में आएगी बात। ठीक है, खुदा के दोस्तों को कोई स्ट्रेस नहीं होता। जनाब अब हमने क्या किया कि इस ब्रेथ को कैच करें कि अब हमने इमिटेशन को छोड़ना है, पोस्चर्स को छोड़ना है और स्ट्रेस को छोड़ना है। जी कैसे छोड़ना है? ताकि हम रिलैक्स ब्रेथ तक आ जाए। रिलैक्स ब्रेथ तक पहुंचेंगे तो आप मेडिटेशन के दरवाजे पर पहुंचेंगे।
مراقبے کے دروازے پر پہنچ گئے. قادریوں کیا کرتے ہو؟ مراقبہ کرتے ہیں. نقش بندیوں کیا کرتے ہو؟ مراقبہ کرتے ہیں. کتنے مراقبے کر رہے ہیں؟ 36 مراقبے. ایک سنات لو ایشو بتا کیا بات ہے. یہ لے جناب والا بات ہو رہی تھی کہ ہم نے پہلا سفر یہ کرنا ہے کہ اپنے سٹریسز کو اور اپنے بوجھوں کو ذہن کے اوپر چھائی ہوئی اور باڈی کے اوپر چھائی ہوئی کیفیتوں کو پیچھے چھوڑنا ہے اور آگے جانا ہے ریلیکسیشن کی دنیا میں. تو اس کے لیے ہم نے جو رقص منتخب کیا، نقشبندیوں کے ہاں بھی یہی ملا، چشتیوں کے ہاں بھی یہی ملا، قادریوں کے ہاں بھی یہی ملا، سہروردیوں کے ہاں بھی یہی ملا، شاذلیوں کے ہاں بھی یہی ملا، فردوسیوں کے ہاں بھی یہی ملا، انقلابیوں کے ہاں بھی یہی ملا. 14 سلسلے ہیں طریقت کے. جس کے دروازے پر جا کر دستک دی بھائی مراقبہ کرو. کہاں مراقبہ کیا ہے؟ آج کا چیلنجر سوال کرتا ہے واٹ از میڈیٹیشن. تو جواب ہم دیتے ہیں کہ میڈیٹیشن از گوئنگ فرام دا ورلڈ آف اسٹریس ٹو دی ورلڈ آف ریلیکسیشن. ٹھیک ہو گیا؟ ایک جملے میں آگے بات، ایک جملے میں ورڈ آف اسٹریس کو پیچھے چھوڑ کے کہیں پھینک آؤ، دوبارہ اس کا نام نہ لو اور اب تم ورڈ آف ریلیکسیشن میں آ چکے ہو. ورڈ آف ریلیکسیشن میں داخل کیسے ہو؟ اب اس پر روحانیت کی دنیا میں ہم روحانیت کی کتب کا مطالعہ کیا، اہل علم کے ہاں گئے، ریسرچر اور اولیاء کے ہاں گئے. اولیاء سے پوچھا آپ کے پاس کوئی لفظ ہے؟ فرمایا جی بالکل ہے. جی کیا ہے؟ نقشبندیوں کیا ہے؟ پاس انفاس. چشتیوں پاس انفاس. قادریوں پاس انفاس. سہروردیوں پاس انفاس. پاس انفاس کیا ہے؟ آج کا چیلنجر سوال کر رہا ہے یہ پاس انفاس تمہارا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے لفظوں کو نہیں سمجھتے ہو تو جن کو پوچھتے ہو وہاں سے لفظ لا کے دیتے ہیں. امریکہ کے فرزندوں، ہاں فرزند لیجیٹیمیٹ ہو یا نہ ہو یہ اور بات ہے جی. اس چکر میں ہم نہیں پڑھتے، تمہیں پتا ہوگا. ہاں لیکن ان کی دنیا سے تمہیں لفظ دے کے دیتے ہیں. کانشیس بریدنگ، کانشیس بریدنگ، پاس انفاس، کانشیس بریدنگ، مراقبہ، میڈیٹیشن. ٹھیک ہے؟ اور ادھر سٹریس اور ریلیکسیشن. ٹھیک ہے؟ اور ذہنی بوجھ، اضطراب، سکون، تمکین. نقشبندیہ کی طرح میں شہنشاہ نقشبند آپ کے یہاں کوئی آزاد فرمان تمکین ہے. ٹھیک ہے؟ اضطراب سے تمکین. جناب پاس انفاس ترجمہ کانشیس بریدنگ. کانشیس بریدنگ کیا ہے؟ جہاں سے انگریزوں پر گرتے ہیں گاگ وہاں جن سے لال و بہر بیچتا ہوں. کوئی مشتری ہو تو آواز دے لے، میں نادان اپنا جگر بیچتا ہوں. سمجھو اس بات کو کہ میں نے کیا کہا. کانشیس بریدنگ. کانشیس بریدنگ کیا ہے؟ کہ یہ کوئی چابی ہے جو لگائی جائے تو بزم ولایت کے تالے کھلتے ہیں. کانشیس بریدنگ کیا ہے؟ بتاتا ہوں آپ نہ گھبرائیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، کوشچن آپ کوشچن لیا تاکہ پتہ چلے. کانشیس بریدنگ کیا ہے؟ کانشیس بریدنگ یہ ہے آتے جاتے سانس پر توجہ رکھنا، لیکن دونوں سانسوں کے درمیان جو چینل ہے اس میں گھس جانا. کیا بات ہے. سانس جہاں تک جاتا ہے اس کو جانے دیں.
اور جہاں سے مڑتا ہے اس موڑ کو دیکھیں. آہا کیا بات ہے. کہاں سے مڑتے ہو پتہ چل گیا ہے. واہ یہ گاڑی کہاں سے واپس لوٹتی ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر میرے اندر کہاں تک جاتے ہو آہا جہاں سے ٹرن لیتے ہو. کیا بات ہے. ان دونوں ان کمنگ بریتھ آؤٹ گوئنگ بریتھ ان دونوں کے درمیان کا جو ٹوائلائٹ زون ہے وہ زون ہے جہاں بزم ولایت کا روڈ جاتا ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. سمجھداری بات کی. ان کمنگ بریتھ آؤٹ گوئنگ بریتھ دا گیٹ پہ فار 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 اوے دا گیٹ وے ان سائڈ انر ان دا انر ورلڈ انر ورلڈ انر ورلڈ انر. آپ کے درون اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے ایک چینل یہ ٹریس کیا کہ ان کمنگ بریتھ آؤٹ گوئنگ بریتھ. آپ نے کیا کرنا ایک ان کمنگ بریتھ کو بھی گھوڑا بنا لیں. آہا آؤٹ گوئنگ بریتھ کو بھی گھوڑا بنا لیں اور اس کے شاہ سوار بن جائیں. ٹھیک ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ اولیاء اکثر گھوڑے کے ساتھ دیتے ہیں سفر کو. گھوڑے کے اس گھوڑے پر سواری کرو. یہ نفس کا وہ گھوڑا ہے جس پر آپ نے سواری کرنی ہے. اب جب آپ نفس کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آؤٹ گوئنگ بریتھ کی طرف جا رہے ہیں کے اوپر سوار ہو کے جا رہے ہیں تو آپ سارے انفسی کر رہے ہیں سارے آفاقی کر رہے ہیں. پوچھا یہ کیا ہے ٹو سی دی آؤٹر ورلڈ. سارے انفسی کر رہے ہیں ٹو سی دی انر ورلڈ. اولیاء کے الفاظ ماڈرن ورلڈ کے الفاظ. باہر کی دنیا کو دیکھنا اس دنیا کو دیکھنا. اور جب آپ نے سانس کے گھوڑے پر سواری سیکھ لی تو اس کے بعد اگلا سٹیپ کروڑوں اربوں خربوں کا بلکہ اس کی قیمت کا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. کیا ہے آواز کتنے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ منکی مائنڈ ہے ذہن نہ بوجھو. وہ ذہن نمازہ جمنا ہی کوئی میں تھا نماز پڑھنا تو اٹھ گیت کوٹا چلا گیا. میں ادھر نماز پڑھتا ہوں وہ جا کر بینک کے سامنے کھڑا ہو گیا. میں ادھر نماز پڑھتا ہوں اور وہ جا کر سیور فروٹ پہ چلا جاتا. میں ادھر نماز پڑھتا ہوں وہ دبئی پہنچ چکا ہوں. اے بوجھو قابو نہیں اشنا. اس بوجھو کا کیا نام ہے جی دماغ نام ہے. اے بالکل قابو نہیں اشنا. اس بوجھو کو کیسے قابو کریں گے. آؤٹ گوئنگ بریتھ پر ان کمنگ بریتھ پر آپ نے سواری کیسے کرنی ہے. ساری زندگی لگے رہے کبھی نہیں ہو سکتا جب اس فارمولے کو نہیں سمجھے کہ جب تک آپ اتنا فارمولہ کیا ہے. آواز کتنے ہیں 5. ٹو سی ٹو ہیئر ٹو اسمیل ٹو ٹیسٹ ٹو ٹچ. ٹھیک ہے. دیکھنا سننا سونگنا چکھنا چھونا یہ سارے آواز ہو گئے. یہ عام چیزیں ہر کوئی جانتا ہے. ہم نے آواز کی دنیا کا ایک چیپٹر کھولا. ساز لا کے نیا سے تعلق کس آواز والے کس سیشنل ہے بولو نا. نکے نا ساتھ کرنے والا اس کا تعلق کس سے ہے سونگنے سے ہے اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ ٹچ سے. جب سانس اندر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے گرم سانس ہے یا ٹھنڈا ہے. اس کا مطلب ہے سونگنے سے بھی ہے اور ٹچ سے بھی ہے. یہ جملہ اچھی طرح سمجھیں کہ 5 senses 5 gates of knowledge 5 ways of perception 5 میں سے جب ہم نے سانس پر محنت کی اور سانس کے بارے میں جاننا چاہا کہ فور موسٹلی امپورٹنٹ کون سے حواس ہیں کہ جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں تنفس سے تو پتہ چلا یا سینس آف اسمیل ہے یا سینس آف ٹچ. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ سینس آف سائٹ ملا لیں. سینس آف سائٹ ملا لیں اور حصے بصری ملا لیں حصے نظری ملا لیں. ترجمہ ہو گیا. یعنی شامہ لامسا پاسرا. ٹھیک ہے آپ لوگوں کا فائدہ ہے نا قبول کریں سنبھالیں سنبھال کے رکھیں. جی سمجھداری بات کی. 3 حواس کو آپ نے اجرا کیا. اب کیا کر رہے ہیں آپ. بریتھ سانس کے ذریعے سے یعنی پاور آف اسمیل سے آ رہی ہے
olfactory, اس کو انگریزی میں کہیں گے olfactory, آ رہی ہے اندر جا. بدن کے اندر جا رہی ہے. فیل یور بریتھ, فیل یور انکمنگ بریتھ. اس کے ساتھ اگر خوشبو کا تصور بھی آ جائے تو دونوں سینسز یکجا ہو گئے. اس کے بعد آپ ایک ایسی چیز جو آپ کو پسند ہو. آہا. ایک چشتی ولی نے ایک مرید سے کہا کہ تم مراقبہ کیا کرو اس چیز کا کہ جس پر جو تمہیں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے. کچھ ایسا مراقبہ کرتا رہا. ایک دفعہ پیر صاحب اس سے ملنے کے لیے گئے تو دروازے پر دستک دی. دروازہ کھولا لیکن باہر نہ نکلے. پیر صاحب نے کہا یار باہر آنا. حضرت کیا اچھا سنگھ نہیں باہر نکلن دینے. وہ بحث پر مراقبہ کرتا رہا. اب وہ چیزیں نہیں اکثر پسند یہ جو کہ چیز ہوئی نا, ٹھیک ہے. تو وہ بحث پر مراقبہ کرتا رہا. مراقبے کی دنیا کا قانون یہ ہے کہ جس میں سے اپنا آپ گماوے آپ وہ بن جائے. قانون یہ ہے, فائدہ یہ ہے. رانجے بھی سما محمد چھٹی سے جانے. سمجھ آ رہی بات؟ اب جناب فارمولہ یہ نکلا کہ ہم نے 3 حواس کو جمع کرنا ہے اور آگے بڑھنا. ریلیکسیشن چاہیے. 3 حواس کو جمع کیا اور ان 3 حواس کے اجتماع نے ہمیں حس کے گھوڑے پر, آتی سانس اور جاتی سانس کے گھوڑے پر سوار کر دیا. ذہن میں بھٹکنا چھوڑ دیا. واہ. اس کی لگامیں ہمارے ہاتھ میں آ گئی. ذہن کے بھٹکنے سے جان چھڑانے کا واحد فارمولہ دنیا میں اس کے علاوہ آج تک کوئی دریافت نہیں ہوا, اور یہی میڈیٹیشن ہے. ٹھیک ہے, 3 حواس کی یکجائی, دس از میڈیٹیشن. اب ہوتا کیا ہے, جب 3 حواس یکجا ہوتے ہیں تو برین سیز انسان کی وریز, کیئرز, انگزائٹیز, پرابلمز, ڈسٹریسز اور ہر پین, ہر اینگوش, ہر وہ چیز جو انسان کو پریشان کر رہی ہو وہ ذہن کی گرفت سے نکل جاتی ہے. اپنے آپ کو ٹینشن فری بنانے کے لیے 3 حواس کو یکجا کرنا, ان کمنگ اور آؤٹ گوئنگ بریتھ کے اوپر سوار ہونا, یہ فارمولہ ہے ذہن سے اس طرح کی لگامیں چھڑانے کا. جب ذہن سے یہ اضطراب کی لگامیں چھوٹ گئیں, پانی زیادہ گہرا تو نہیں, جڑے بزرگ سنے گا اقبال کو نے ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے. نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں, لیکن یاد رکھو یہ پرانی باتیں نہیں ہیں. یہ ابھی جو 2013 کی ریسرچ ہو رہی ہے وہ پیش کر رہا ہوں, وہ پیش کر ایسی بکس پیش کر سکتا ہوں جن میں لیٹسٹ یہ ریسرچ آئی ہے. یہ 3 سورسز کے جو سٹریس کے ہیں, سٹریس کیا چیز ہے, کیسے کاز ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں. اور جناب آپ نے جب ان کمنگ اور آؤٹ گوئنگ بریتھ کے گھوڑے پر سواری کر لی اور ذہن کو آپ نے مرتکز کر لیا, اس منکی مائنڈ نے, اس بوجھو نے, اب بوجھو پکڑا کہتا تو پتہ لگ سی پتہ لگ سی دماغ کیسے, دماغ اور بوجھو کیسی جانا دونوں یاری ہے. اب ذہن نے بھٹکنا چھوڑ دیا. جو ہی ذہن بھٹکنا چھوڑتا ہے تو کیا کرتا ہے, اس کا اگلی منزل قلب ہوتی ہے. اس کی اگلی منزل قلب ہوتی ہے. تو قلب تک جا پہنچے. جناب اب کیا کریں, جو ہی ذہن قلب تک رسائی حاصل کرتا ہے, جو ہی قلب تک رسائی حاصل کرتا ہے تو پہلی چیز کون سی ظاہر ہوتی ہے. کوئی دوست آپ سارے سالک بیٹھے ہیں, کہیں سے اس سوال کا جواب ملا ہو, اس پر غور کرنے کا موقع ملا ہو. علماء بیٹھے ہیں, مشائخ بیٹھے ہیں, سالکین بیٹھے ہیں, درویش بیٹھے ہیں, اللہ کے محبوب کے گھر میں بیٹھے ہیں. اس سوال پر کبھی کسی نے غور کیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ دل تک رسائی کیسے ہو. یہاں سمجھ آگی بات یہاں تک روٹ کلیئر. اگر آپ سے کوئی روڈ میپ مانگے تو دے دیں گے. بالکل صحیح. سنے آگے. جب دماغ انسانی فری ہو کر, فری آف ٹینشن, فری آف فیئرز اینڈ انگزائٹیز ہو کر اپنے سارے اضطراب پرے پھینک کے قلب کی طرف, قلب کی دہلیز پہ جا کر دستک دیتا ہے اور ذہن بھٹکنا چھوڑ دیتا ہے, تو جو پہلی چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو نقشبندیوں کیا کہتے ہو جی, زلال کہتے ہیں.
درویشوں کیا کہتے ہو؟ جی تجلی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مزہ آ گیا کہ جب ذہن صاف ہو کے پانڈا، ہاں جی سمجھ آئی، پانڈا کے ساتھ صاف ہونا تو پانڈا آخنی کا چاہیے۔ جب برتن صاف ہو گیا، کل تک رسائی ہوگی، تو جو پہلی چیز آپ کو نظر آئے گی قلب کے اندر وہ مقام، جی حضرت شاہ مجدد ہے میرے مرشد کریم، کیا فرماتے ہیں آپ؟ اے حضرت غوث پاک، اے پیر دستگیر، دونوں حاضر ہیں، جس کو مرضی پکڑ لیں، جہاں مرضی اڑا کے لے جائیں، اس مقام کو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تلوین کہتے ہیں، لون کہتے ہیں رنگ کو، مختلف رنگوں میں رنگا جانا، خواہ وہ رنگ سبز ہو، خواہ وہ رنگ سفید ہو، خواہ وہ نیلا ہو، خواہ وہ ہرا ہو، خواہ پیلا ہو، کوئی رنگ ہو، خواہ کوسے قضا کا ہو یا عرش اولا کا ہو، قلب کے اوپر وارد ہوتے ہیں رنگ۔ اس وقت تک رنگ نظر نہیں آتے جب تک پانڈا صاف نہ ہو۔ جو پہلی واردات وہ ڈاکوں والی نہیں، اولیاء واردات ان کی بھی ہے، واردات ادھر بھی ہے، ادھر بھی وارداتیں ہیں، ادھر بھی وارداتیں ہیں، ان کی وارداتیں اور ہیں، ان کی وارداتیں اور ہیں۔ اب جو پہلی واردات قلب انسانی پہ ہوتی ہے، یعنی پہلی چیز جو وارد ہوتی ہے قلب انسانی پر، وہ ہے لائٹس، ٹھیک ہے نا؟ لائٹس تک گل سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن دوستوں مسئلہ نہیں ہے، آپ نے تین چیزوں کو یکجا کیا ہوا ہے، قوت شامہ، قوت لامسہ، قوت باصرہ، اور اب اس کے بعد ایک چوتھی اس کو شامل کریں، قوت سامعہ۔ میاں صاحب، میاں صاحب، ہم نے قوت سامعہ کی طرف فارورڈ ہو گئے، آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی کن آوازہ آوے پہلے کو الستو، یہ جس حص کی تم بات کر رہے ہو وہ اس آج بھی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی الستو بربکم قالوا بلا سن رہی ہے۔ جی اولیاء کی دنیا میں دیگر لوگ اولیاء کی اس طرح میں سے کیا کہتے ہیں؟ جی سوتے سرمدی کہتے ہیں۔ ایک سوتے سرمدی ہے جس میں اتنا جوش ہے ورنہ ہر ذرہ ازل سے تا ابد خاموش ہے۔ سوتے سرمدی کیا ہے؟ کہ کانوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کہ من ادخلا اصبعیہ فی اذنیہ فقد سمع صریر الکوثر، کہ جس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی، دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونسی، اس نے کوثر کی آواز سنی۔ والی کوثر، آپ کے ایک فرمان نے ہمیں کوثر کی جام پلا دیے، تو آیا دس میں اولیاء آپ کے ہاں اسے کیا کہتے ہیں؟ جی ہم اسے سوتے سرمدی کہتے ہیں۔ اور ہم بندے کو بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اے نفس کے اور اے نفس کے گھوڑے پہ سوار، اے اشہب دوراں پہ سوار، تو اٹھ اور اب ہماری دنیا میں آ اور چار حواس کو یکجا کر لے۔ حصے اول شامہ، حصے دوم لامسہ، حصے سوم باصرہ، اس سے چاروں سامعہ، چاروں کو یکجا کرو اور حصے باصرہ کو استعمال کرو ترجیحاً۔ کیا کرو؟ کسی چیز کو فوکس کر کے دیکھنا شروع کر دو۔ جب تمہاری ساری حواس یکجا ہو کر باصرہ پر مرتکز ہو جائیں گے تو وہاں پر نقطہ نوری کے نام او خودی زیر خاک معاشرار زندگی، وہ نور کا نقطہ بن جائے گا جس کو آپ نے کھولنا ہے، وہ نور کا نقطہ بن جائے گا۔ ویسے نہیں بنے گا، مقام تلوین پر پہنچے بغیر نہیں بنے گا، چار حواس کو یکجا کیے بغیر نہیں بنے گا، جب تک رنگ نہیں آئیں گے نہیں بنے گا، جب تک ارتکاز نہیں ہوگا نہیں بنے گا، اور جب بنے گا تو پھر کھلے گا۔ ٹھیک، جب نقطہ کھلا تو ہم نے ماڈرن ورلڈ میں چلے گئے اور ان سے پوچھا کہ جناب آپ کے ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو آہستہ سے آواز آئی، ڈونٹ ٹیل اینی باڈی، اٹس اے سیکرٹ سائنس، کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ مخفی سائنس ہے، وی کال اٹ ریموٹ ویوئنگ۔ ٹھیک ہے، ہم اسے کہتے ہیں دور سے دیکھنا۔ تم اب کہتے ہو ہم ممبروں پر بیٹھ کر پہاڑوں پر لڑتے ہوئے مجاہد دیکھا کرتے تھے، اور ہم کہا کرتے تھے یا ساریۃ الجبلا یا ساریۃ الجبلا یا ساریۃ الجبلا۔ تمہارے لیے یہ سائنس سیکرٹ ہوگی اور میری دنیا میں یہ سائنس سیکرٹ نہیں ہے۔ میرا غوث بغداد کی سرزمین میں اپنی ہتھیلی کو یوں رکھ کے کہتا ہے کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا،
کخردلۃ علی حکم تزالی، میں نے ساری روئے زمین کے شہروں کو یوں دیکھا جیسے دانہ خردل کو اتھالی پہ رکھے دیکھ لیا جائے. تمہارے ہاں یہ ریموٹ ویوئنگ ایک نئی سائنس ہوگی، ہمارے لیے بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ جناب آپ نے اپنا سفر شروع کیا کہاں سے؟ پانڈا سے. پانڈا کیا صاف. پانڈا تھا کیا؟ پتہ چل گیا 4 اسٹیجیں، 4 منزلہ عمارتیں. اس کو ٹھیک کیا. جب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اس کو انالائز کیا تو پتہ چلا کہ یہ سانس کی دنیا تک اس کی رسائی ہے. سانس کو دیکھا 2 قسموں کا نکلا، ایک سانس کلک تھا، ایک ریلیکس تھا. کلک ہماری ضرورت نہ نکلی. اس کے 3 میجر فیکٹرز نکلے، اور ان تینوں فیکٹر سے جب ہم جان چھڑا کر ریلیکس ورلڈ میں داخل ہوئے تو منکی مائنڈ ہمارے قابو میں آنے کے لیے وہاں سے جمپ لگانا اس نے شروع کر دیے، اور ہم نے اس کو قابو کیا. کس طرح؟ 3 حواس کو یکجا کر کے ہم حصے شامہ کو، حصے لامسا کو، حصے باصرہ کو یکجا کیا اور مقام تلوین تک پہنچے. مقام تلوین سے گزرے تو مقام تمکین تک پہنچے. مقام تمکین میں، یہ درمیان میں ایڈ کر لیجئے، مجھے یاد ہے میں نے اس پر کمنٹ نہیں کیا، ایڈ کر لیجئے. مقام تلوین سے تمکین تک پہنچے، اور یہ نسبت تیسرا تمکین تک پہنچے. تمکین پر پہنچے تو نقطہ نوری ظاہر ہوا. ٹھیک ہے، نقطہ نوری کے نام خود استقبال زیر خاک معاشرہ زندگی. یہ ہماری خاک کے اندر زندگی کا شرارہ ہے. ٹھیک ہے، جب اس مقام تمکین میں اس نقطہ نور تک پہنچے تو ہم نے اس پر اپنی کنسنٹریشن کی پریکٹس بڑھا دی، اور بڑھتے بڑھتے رکھتے ختم شی سمجھ آ رہی بات کی. اور جب آپ نے اس نقطے کو کھولا کس کے ذریعے سے؟ ارتکاز کے ذریعے سے. انشاءاللہ خداوند کریم نے چاہا تو جہاں آپ چاہیں. اولیاء قادریہ کے لیے پابندی ہے. کن کے لیے؟ ان کے لیے. سرکار غوث الورا کے ہر غلام کے لیے. ہم سارے قادری ہیں نا، پہلے قادری ہیں، باقی بعد میں سب کچھ. ٹھیک ہے، نقشبندی ہے تو بعد میں، چشتی ہے تو بعد میں، سہروردی ہے تو بعد میں، قادری ہے تو پہلے. ٹھیک ہے، سرکار غوث الورا کے اسباق میں یہ سبق موجود ہے کہ ہر روز کم از کم 1 نماز لازمی یا مکہ شریف میں پڑھنی ہے یا مدینہ شریف میں پڑھنی ہے. سلوک قادریہ کا باقاعدہ سبق ہے. کیسے جاؤ گے؟ جب تک ریموٹ ویوئنگ نہیں ہوگی. ریموٹ ویوئنگ کا فارمولہ آپ سب دوستوں کی سمجھ میں آ گیا. اگر آپ نے سمجھ لیا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے کچھ حق ادا کر دیا ہے. اگر نہیں سمجھا اس کیسٹ کو بار بار سنیں. میں ادھر ہی ہوں نا، میرے عزیز ادھر ہی ہیں، بار بار سنیں اور کوشچن کرنے سے کبھی نہ گھبرائیں. نہ میں کوشچن سننے سے گھبراتا ہوں. ٹھیک نا؟ علماء حضرات جو ہیں ان سے آپ استفادہ کریں اور اس علم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ کا گلا دور ہو جائے گا انشاءاللہ عزیز. کبھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ گئے تھے اور خالی واپس آئے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. صلاۃ والسلام برادران.